اس واسطے کہتے ہیں یہ حیات بھی پلٹ کے آ جاتی ہے، مدینہ وہ فضا ہے. تو آپ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کلمے میں کیا نکل رہا ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بھیجا ہوا. رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا. تو بھیجتے کس کو؟ پہلے کوئی موجود ہو تو بھیجتے ہے نا. رسول یعنی بھیجا ہوا، یعنی رسول کہیں تھے اس لیے آپ تشریف لائے. تو اب کلمے میں میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ منور صاحب ایڈوکیٹ، خیسر ایڈوکیٹ صاحب، پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کرے. یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ میلاد میلاد کیا بول رہا؟ تو کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھتا تو میلاد مناتا تھا. کلمے میں خود رسول کی آمد کا ذکر ہے، کلمے میں خود میلاد پاک کا ذکر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں رسول ہے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہے. رسول آئے ہیں اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں. اب دیکھئے کلمے میں معلوم ہو گیا. اسے بھی کلمہ بھی میلاد والا ہے، مسجدیں بھی میلاد والی ہیں، خانقاہیں بھی میلاد والی ہیں، درگاہیں بھی میلاد والی ہیں، زمین بھی میلاد والا ہے، آسمان بھی میلاد والا ہے، اور ساری کائنات بھی میلاد والی ہے، عرش بھی میلاد والا ہے، جنت بھی میلاد والی ہے، انبیاء بھی میلاد والے ہیں، ملائکہ بھی میلاد والی ہے. ساری کائنات، ہم تم سب میلاد والے ہیں، اس لیے میلاد منا رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ کو کہ انہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی میلاد کا جلسہ منایا. آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی دیر تک سرکار کی محبت میں بیٹھے. اللہ اس محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. یہی محبت بچوں میں آ گئی تو اس خبیث کو جیل میں بھیجا دیا. یہ محبت کو برقرار رکھنا ہے اور سرکار کی محبت میں جان دے دینا، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا. سرکار کے گستاخوں سے نو کمپرومائز نہیں کرنا، جان دے دینا، لیکن سرکار کی محبت کا ڈنکا بجانا، سرکار کی محبت میں آگے بڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا، ذکر مصطفیٰ کی عادت بنانا تاکہ ہمارا حشر ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے. اس لیے میرے دوستو آپ کے گھر گھر پہ جھنڈا ہونا چاہیے. لگائیں گے نہیں لگائیں گے بھائی؟ پیار سے بول رہا ہوں، محبت سے بول رہا ہوں. ہر گھر میں جھنڈا لگائیے، روشنی کیجئے، کھیر پوری بنائیے، نہیں بنا سکتے تو میٹھا بنائیے، فاتحہ دلیے، اگر ہے تو دیگا لگا کے بریانی پکا کے لوگوں کو کھلائیے. جتنا پیسہ میلاد میں خرچ ہوگا وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ بن جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ بات سن لیجیے آپ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آ کے بولا کہ اسراف میں خیر نہیں ہے. اسراف کرتے یہ وہ خرچ کرتے، تو دعوتوں میں جو اسراف ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہے. آدھا کھا رہے ہیں آدھا پھینک دے رہے، اس میں نہیں ہے. آپ جو کھاتے ہیں نا وہ اسراف ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پکڑے کے بولے خیر میں اسراف نہیں ہے. خیر میں اسراف نہیں ہے. یہ جھنڈی لگانا خیر ہے، یہ میلاد بنانا خیر ہے. جتنا پیسہ خرچیں گے اللہ اتنا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. آپ اگر پوری دولت بھی لگا دیں گے تو سرکار کی شفاعت مل جائے گی، جیسا صدیق اکبر لا کے رکھ دیے. اور میں بتاؤں، اب ثبوت دے رہا ہوں، سنو آپ کے لیے. یہ محمد علی خیسر صاحب کے لیے تحفہ ہے، ان کے جلسے کے لیے ہے. اب تک نہیں بولا میں کبھی بھی، آپ لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں. آپ چاہنے والے اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بولتے نا کہ یہ کہاں ہے کھانا کھلانا، یہ کیسا کرنا ہے. صحابی کرے تو مانتے نہیں مانتے؟ پورے بولو. ہاں سنو، حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین زینت منبر و محراب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال قرآن پڑھے. کیسا پڑھے معلوم؟ ایک ایک حرف سمجھے، اس کے رموز کو جانا. 12 سال لگے حضرت کو تمام رموز جانے کے لیے. جب 12 سال مکمل ہو کے قرآن کی الف لام میم کی الف سے
والناس کی سین تک پہنچے. جب قرآن ختم ہو گیا تو اونٹ کو ذبح کرے, پورے صحابہ کو کھانا کھلائے. تو پتا چلا نیک کام میں لوگوں کو کھانا کھلانا حضرت عمر فاروق کی سنت ہے. اس لیے ہم میلاد میں کھانا کھلاتے ہیں, وہ خرچہ اسراف میں نہیں جاتا. اس لیے لوگوں کو دعوت دو. اب ایک صاحب میرے کو بولا یار کرو نا بھی اتوار کا اتنا پیسہ آیا. نہیں, ارے بولا یوں کیا ہے, اگر گھر میں نہیں پکاتے تو آج کل تو کیٹرن ہے نا, وہاں سے منگا کے پکاؤ. اور رکابیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, 2 روپے کی رکابی منگاؤ کھلاؤ. کائی کو کنجوسی کر رہے, پانی کی گلاسوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, پیو پھینک دو. میلاد تو مناؤ. ارے آپ منا سکتے, پورے شہر کو کھیر پوریاں کھلا سکتے. لوگاں میں دیکھا میلاد کے دن 50-50 دیگاں لگا کے کھلاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ہوں. 21 دیگاں, 11. ابھی میرے کو آفر آیا, وہ صاحب 25 دیگاں لگاتے کہتے, ایک دیکھ میں وہاں بھیج دیتا ہوں. معاملہ وہاں دیگاں بھیجنے کو ہمارا کوئی نہیں ہے کوئی بھی, آپ کی دیکھ ویسی کھلا لو بلا میں. اب یہ دیکھوں کی چکر میں رہا تو جلسہ نہیں ہوتا. ہاں آپ آگے کرتے تو کرو آپ انتظام, ہمارے کنے دیکھا نہ کو لگاؤ. ہماری دیکھ الگ ہے کیونکہ ہم خزانے عامرہ میں کر رہے ہیں جلسہ, تو وہاں خزانے ہمارے کو سرکار کی محبت کے خزانے ملیں گے, رحمتوں کے خزانے ملیں گے, برکتوں کے خزانے ملیں گے. اس لیے حضرت عمر کی سنت ہے کہ نیک کام میں کھلانا چاہیے لوگوں کو. ختم انہوں کرے, صحابہ کو کھانا کھلائے. اس طرح سے میلاد ہم منانا, اپنے سنیوں کو کھانا کھلانا. اس لیے جگہ جگہ دیکھا لگاتے, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ جو جھنڈے لگائے اللہ ان کو سلامت رکھے. روشنی جو کر رہے ہیں اللہ کا سلامت رکھے. کھانے جو کھلا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے. اللہ اور ان کو برکتیں دے اور ایسی محبت دے ہر گستاخ رسول کو جیل پہنچا سکے. اب دعا بھی کرے اللہ ان سے انتقام لے, ان کو ختم کر دے, ان کا ستیہ ناش نکالے. مسلمانوں کے دشمن, رسول کے دشمنوں کو اللہ ہر ان کی طاقت کو چھین لے. آمین بولو نا بھائی. ہر ایک کی طاقت چھین لے اور مسلمانوں کو عزت دے. میلاد منانا والا رکھے, کھانا کھلانے والا رکھے اور پیسہ خرچ کرنے والا رکھے. جناب محمد علی قیصر قاضی قابل مبارکباد ہیں, اللہ ان کی آمدنی اضافہ کرے, ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کے ماں باپ کو سر پہ سلامت رکھے, ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے, ان کے گھر میں جو مشکل ہے اللہ آسان فرما دے, ان کے گھر کو رحمتوں و برکتوں سے سرکار کی محبت سے مالا مال کر دے. اللہ ان کو صحت دیتے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں ان کو بھی صحت تندرستی دے اور ان کے گھروں میں کو بھی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کو 12 ربیع الاول کا جلسہ درگاہ حسین شاہ ولی میں ہے, شب میلاد ہے, تشریف لائیے. اگر لانا چاہ رہے ہیں تو درگاہ حسین شاہ ولی کچی بیلی روڈ پہ ہے, سب کو معلوم ہے درگاہ حسین شاہ ولی مشہور درگاہ ہے. وہ بڑے بزرگ ہیں, ان کی نظر کرم ہم پہ پڑیں گے تو ہمارے جلسے قبول ہو جائیں گے. اس لیے کل درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمارا میلاد کا جلسہ ہے, شب میلاد منائی جا رہی ہے. وہاں باقی باتیں وہاں کروں گا انشاءاللہ. اور سنیے کہ 12 ربیع الاول 9 اکتوبر اتوار کے دن, آج جمعہ چلے گا, کل ہفتہ آنے والا اتوار 9 اکتوبر 12 ربیع الاول صبح 10 بجے. کتنے بجے؟ عموماً جلسے رات میں ہوتے ہیں نا, وہ جلسہ صبح ہے, ارلی مارننگ 10 o'clock. صبح 10 بجے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, آپ دعوت قبول فرمائیے. اب کے جیسا ہمارے معتمد استقبالیہ صاحب نے کہا, اب کے خلوت میدان میلاد میدان میں نہیں ہو رہا جلسہ, وہاں تعمیری کام چل رہا ہے. اس لیے ہمارے کو خزانے عامرہ مل گیا. بڑے بڑے اولیاء نے جا کے وہاں سے خزانے اٹھائے, اب ہم جا کے وہاں سے رسول کا خزانہ اٹھا رہے. خزانے عامرہ کا ہے معلوم, شاہ فنکشن ہال ہے نا, یہ تو سب کو معلوم ہے, کھانے جانا پڑتا نا. شاہ فنکشن ہال کے سامنے خلوت روڈ پہ وہیں بازو موتی گلی بولتے, تو وہاں آپ کو موتیوں کا حال پیش کیا جائے گا. سرکار کی محبت کے موتی لوٹنا ہے تو آ جائیے. موتی گلی, خلوت روڈ, خزانے عامرہ, اردو مسکن کے بازو, شاہ فنکشن ہال کے سامنے. معتمد آپ کا استقبال کرنے تیار رہیں گے. آپ تشریف لائیں گے نا, ہائن بھی دعوت نامے بھی دیے جائیں گے, آپ اس کو قبول فرمائیے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, آپ نے اتنی دیر تک میرے بیان کو سنا اور بتا دیا کہ ہم
غلام ہے تو رسول کے غلام ہے، اس لیے اب نعرہ لگا غلام ہے غلام ہے، ذرا زور سے لگائیے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں کہوں گا نعرہ صداقت، آپ کہنا یا ابوبکر صدیق، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، میں کہوں گا نعرہ عدالت، آپ کہنا یا عمر فاروق، نعرہ صداقت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، میں کہوں گا نعرہ سخاوت، آپ کہیں گے یا عثمان غنی، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، خاتم النبیین کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، سید المرسلین کی آمد، سید الاولین کی آمد، سید الآخرین کی آمد، حضرت فاطمہ کے بابا کی آمد، امام حسن کے نانا کی آمد، امام حسین کے نانا کی آمد، مولا علی کے آقا کی آمد، عثمان غنی کے آقا کی آمد، فاروق اعظم کے آقا کی آمد، صدیق اکبر کے آقا کی آمد، حبیب کبریا کی آمد، ہمارے آقا کی آمد، ہمارے مولا کی آمد، ہمارے ملجا کی آمد، ہمارے مولا کی آمد۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو،
کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات تم ظہور اولی ہو تم ہی ختم مرسلی ہو تم شہ دنیا و دی ہو ذل رب عالمی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دستگیر بے کساں ہو چارے درد نہا ہو حال میرا کیا بیاں ہو یا حبیبی تم کہاں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وصحبہ وآلہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين لي خمسة نطفي بها على الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين ويا حسن يا فاطمة يا بتراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا ارحم الراحمین یا اللہ تو اپنے حبیب پاک تیرے کرم سے تیرے حبیب پاک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں میلاد کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں جتنے سننے والے ہیں دور دراز بیٹھ کے جتنے بھی سنے ہیں یا اللہ یہاں جو موجود تھے سب یا اللہ ان کے دل میں جو آرزو خواہش دعا ہے اس کو قبول فرما لے ان کی آرزوؤں کو پوری فرما دے
ہم سب کی آرزوؤں کو پوری فرما دے، ہمارے دلوں میں جو خواہش ہے اللہ اس کو پوری فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ و ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی اور برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا ہر مصیبت ہر بیماری آنے والی سب بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کرونا وائرس اس جیسی بیماریوں امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس کو خاتمہ فرما دے، یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں کے شر سے محفوظ رکھ، ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بری لوگوں کی نظروں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ہم جب مر رہے ہیں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں، سرکار کے جلوے تکتے تکتے ہمارا دم نکل جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پرسرات سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سائے رحمت عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں میلاد کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی فرما، یا اللہ جو مسجدوں میں گھس کے ناپاکی کر رہے ہیں، جو مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، جو مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، رسول پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، یا اللہ تو ان سے انتقام لے، ہم بڑے کمزور ہیں مولا، ہم بڑے کمزور ہیں مولا، یا اللہ تو انتقام لے مولا، ہمیں طاقت عطا فرما میرے مولا، یا اللہ تیرے حبیب کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ہم کمزوری سے خاموش پڑ رہے ہیں، ہم کو طاقت دے میرے مولا تاکہ دشمن رسول کا ہم جواب دے سکیں مولا، یا اللہ جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، صحابہ اہل بیت اور رسول پاک کے خلاف جتنے منصوبے بنا جا رہے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ ان مخالفین کے، ان کافر مشرکوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے اور ان کی طاقتوں کو چھین لے میرے مولا، ان کی طاقتوں کو سلب کر لے، مسلمان کو طاقت دے، اسلام کو قوت دے، اسلام کی شوکت کو ابھار دے میرے مولا، یا اللہ ہم کو اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر لے میرے مولا، مسجدوں کی حفاظت کر لے میرے مولا، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کر رہے ان مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے، ان کو طاقت و قوت عطا فرما، ہم کو طاقت و قوت عطا فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر و بدعقیدی کا منہ کالا کر دے، اہل سنت کا بول بالا کر دے، بدعقیدہ و گستاخوں کا منہ کالا کر دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت تم سے عطا، یا اللہ جو کینسر میں، آنکھ میں، کیا کیا تکلیفیں ہیں، گھٹنوں میں، پیٹ میں، جو جو بھی تکلیفیں ہیں، جو جو جس بیماری میں مبتلا ہے، میلاد کے صدقے میں ان کی ساری بیماریوں کو دفع، وہ جو دوا کھا رہے ہیں اس میں شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے قیصر میاں کے بہنویں بیمار ہیں دواخانے میں، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ان کی عمر میں درازی عطا فرما، اور جن جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں دواخانے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ اور ان کی بیماریاں دفع فرما دے، یا اللہ ہم کو بیماریوں سے بچا لے میرے مولا، یا اللہ یا پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے کاروبار بہتر چلا دے، جن کی دکان نہیں چل رہی دکان نفع بخش چلا دے، یا اللہ جو یہاں نوکری چاہ رہے ہیں ان کو یہاں نوکری عطا فرما، جو باہر نوکری چاہ رہے ہیں ان کو باہر اچھی نوکری عطا فرما، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، کامیاب ہونے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما، جو جس پریشانی میں ہے، اگر گھروں میں شیطان بھوت پریت کے سائے ہے اللہ میلاد کے صدقے میں دفع فرما دے، یا اللہ جو لڑکیوں شادی کے قابل ہیں ان کی جلدی سے شادی کرا دے، ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے میرے مولا، یا اللہ شادی ہو گئی ہے تو نبھنے کا انداز عطا فرما دے، یا اللہ خوشیاں عطا فرما دے، ہم پر رحم فرما، یا اللہ مشکلوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو دور فرما دے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ہر مشکل کو دفع فرما دے میرے مولا، ہر پریشانی دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، یا اللہ جتنے سننے آئے ہیں جو سن رہے ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے قیصر میاں کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے جو جو منصوبے ہیں گھر کے تعلق سے اس کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ندیم میاں کے گھر کو سلامت رکھ خوشیاں، اور ان کے کاروبار میں قیصر میاں کے جو بھی کلائنٹس ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما،
قیصر میاں کے ہر مقدمے کو قیصر میاں کو جتا دے، ندیر میاں کے بہترین کاروبار چلا دے، ناصر میاں کے اچھے کاروبار چلا دے، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار بہتر چلا دے مولا، ہر ایک کو صحت و تنسیح عطا فرما دے مولا، اور جن کے کاروبار نیچے بہتر کاروبار چلا دے، گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، حج کرا کے حاجی بنا دے میرے مولا، ہم پر رحم فرما، کرم فرما یا اللہ، ہمارے سینوں کو میں رسول پاک کی محبت داخل کر دے، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا میرے مولا، ہم کو بدعقیداؤں کی اور گستاخوں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بدعقیداؤں کو گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما، اور بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں کو کامیابی اور غلبہ عطا فرما، ہم پر رحم فرما یا اللہ، کل ہند مرکزی مجلس الجماعت کو ترقی دے، 12 ربیع الاول کو جو جلسہ کل ہند مرکز خزانہ عامرہ میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، بہترین تقریر کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما یا اللہ، اتنے حاضرین آدھی رات سے زیادہ ہو گئی، تیرے آگے ہاتھ پھیلاوے، تیرے حبیب کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کے دلوں میں جو آرزو ہے اس کو پوری فرما دے، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، ہم سب کو کامیابی عطا فرما یا اللہ، جو کل تک کی جلسے میں اب نہیں ہیں، جیسا ضیاء بھائی صاحب ہیں، وہ ہر جلسے میں شریک ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ضیاء صاحب کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ضیاء صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ضیاء صاحب کی بخشش فرما دے، میری بہن کی بخشش فرما دے، میری بہن کی خبر میں نور و سکینہ نازل، جنت میں مقام اعلیٰ تھا، میری والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام، جن جن کے بھی مرحومین ہیں ان کے اعلیٰ مقام جنت میں عطا، ہمارے لائق صاحب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما دے یا اللہ، جن جن کے بھی ماں باپ ہیں یہ نہیں ہے اللہ، ان کی خبروں میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کی بخشش کر دے، اور جن کے ماں باپ ہیں ان کو سلامتی عطا فرما اور کرم فرما، ہر ایک کی، ہمارے منور حسین صاحب کا جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، وہ بچہ یہاں شریک ہوتا تھا، اللہ اس کی خبر میں، وہ تو شہید ہے، اللہ اس کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن جن کے بھی بچے نہیں ہیں ان کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اکبر صاحب جو یہاں آتے تھے ہمیشہ، اکبر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی خبر میں نور سکینہ، ان کی بخشش کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام، ہر ایک کے جو بھی مرحومین ہیں ان کی خبر میں نور و سکینہ اور ان کی بخشش کر دی والا، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما اللہ، 12 ربیع الاول کے جلسے کو کامیابی عطا فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما، سرکار کی عنایت ہمیشہ ہمارے ساتھ میں شامل حال رہے، آئندہ سال بھی ہمارے قیصر میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم کو یہ موقع دے کہ ہم جلسے میلاد النبی اسی مقام پہ کریں، پھر ہم سب شریک ہو جائیں، اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے، اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا حافظ۔